من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقدین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صلوات محمد والا. عزیزان محترم، اپنی بیداری کا ثبوت ایک جاگتی ہوئی صلوات سے ہوتے ہیں. مشہور و معروف یہ آیت کریمہ جس کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میری رحمانیت کی دلیل یہ ہے کہ میں نے انسان کو تعلیم قرآن دی اور اس کو خلق کیا. آیت میں کسی کا نام نہیں ہے، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے، بلکہ صفات ہے اور صفات کے ذریعے موصوف کو تلاش کرنا ہے. اس لیے کہ آج تک قرآن مجید کا یہ دستور رہا ہے کہ قرآن مجید کہیں کسی بات کو واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے اور کہیں ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جس میں صفات ہوتے ہیں اور وہ موصوف کو تلاش کرتے ہیں. اس لیے آپ کو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہ ملے گا جس کا ایمان قرآن پر نہ ہو. حد یہ ہے کہ کل قرآن نہیں، ایک سورہ یا ایک آیت نہیں، لفظ قرآن کا بھی کوئی مسلمان منکر نہ ملے گا. بلکہ میرے سرکار ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں لفظ بھی بڑی بات کہہ گیا، اگر کوئی نقطے کا بھی منکر ہو جائے تو وہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، اس لیے کہ نقطہ ہی معرفت قرآن کا ذریعہ ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد سلام. دیکھیے میرے سرکار، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ غالب کا دیوان نہیں ہے کہ کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا. اللہ کا کلام ہے جس کے لیے اس نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. دیکھو اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، مگر چونکہ کہ اللہ کا کلام ہے لہذا اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس یہیں پر میں اپنے مجمع کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ، اور علماء کی موجودگی میں رکھ رہا ہوں، اپنے بھائی کی موجودگی میں رکھ رہا ہوں کہ جب قرآن مجید میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے تو یہ مسلمانوں میں اختلاف کیسا ہے؟ یہ مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے میرے سرکار کہ جہاں قرآن مجید نے اور باتوں کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، وہاں اس اختلاف کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے. اگر یہ پورا مجمع اختلاف کی وجہ سننا چاہتا ہے تو مل کے صلوات سے سہارا دے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جلدی سے اس منزل سے گزر جاؤں گا، بس یہ آیت ملاحظہ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. ترجمہ سن لیجیے. حبیب، اے حبیب میرے، یہ قرآن، یہ کتاب میں جو تم پہ نازل کر رہا ہوں، اس میں آیات محکمات ہے. ہن ام الکتاب، اور وہ مقصد کتاب ہے، وہ جانے کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور حبیب میرے اس کا دوسرا جز جو ہے وہ ہے متشابہ. تو قرآن کے کیا جز ہوئے؟ دو. ایک کا نام قرآن نے محکم بتایا، ایک کا نام قرآن نے متشابہ بتایا. اب پانے والا بات کو آگے بڑھاتا ہے. توجہ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور اے حبیب میرے جن کے دلوں میں ہے کھوٹ. حبیب جن کے دلوں میں ہے کھوٹ، وہ میرے قرآن کے متشابہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. کیا فائدہ اٹھانا چاہتے؟ وہ میرے قرآن کے متشابہ کی تعویل اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. اس وجہ سے اسلام میں اختلاف ہو رہا ہے، اس وجہ سے اسلام میں فساد ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں میرے سرکار، میں گھبراتا نہیں ہوں. میں جانتا ہوں جب تک گاؤں کے لہجے میں آپ کے سامنے محکم کی اور متشابہ کی تعریف نہیں کروں گا، آپ کا ذہن میری بات کو قبول نہیں کرے گا. لہذا محکم اور متشابہ بیان کر دوں کہ یہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیے مجھ سے محمد. دیکھیے گا بھیا، ملاحظہ فرمائیے گا. محکم کہتے ہیں کھلم کھلا جو بات واضح کی جائے وہ ہے محکم، اور متشابہ گول مول، ایک پیچ والی بات. مثال سنیے، ابھی پورا مذہبہ بولے گا. آپ نے اپنے غلام سے کہا پانی لاؤ، وہ گیا گلاس پہ پانی لے کر آ گیا. یہ ہے محکم، اس لیے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی مانگ رہے. اب آپ نے اپنے غلام سے کہا اے بولا وہ اب وہ کھڑا ہوا آپ کی صورت پہ دیکھ رہا ہے. ابے گھر میں ہزاروں چیزیں رکھی ہیں، یہ کہہ رہا ہے بولا. تو جب تک اس وقت کی تشریح وہ بولنے والا خود نہ کرے گا، یہ وہ سمجھ میں نہ آئے گا کہ یہ وہ کیا ہے. اس کا نام ہے متشابہ. پورے مجمع کے سامنے سوال نہ کراؤں، اس کا نام ہے متشابہ. آپ ایمان سے بتائیے اللہ کا کیا بگڑ جاتا اگر پورا کا پورا قرآن محکم کر دیتا؟ اس لیے کہ اگر اللہ پورا کا پورا قرآن محکم کر دیتا تو ہر مسلمان پڑھ لیتا، ہر مسلمان کی سمجھ میں آ جاتا، نہ اختلاف ہوتا، نہ فساد ہوتا، سب کو مسلمانوں نے مانا ہوتا.